بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات ہے اللہ کے کام کو اپنی طرف، کسی کام کو اللہ کا اپنی طرف منسوب کرنا کہ ہم نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ بندے کے کام میں وہ مداخلت نہیں کرتا۔ بندے نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے داد اختیار سے کرتا ہے، اسی لیے اس سے جواب دہی ہے۔ مگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ایسا کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اشیاء کائنات کے خواص و تاثیرات ہی نہیں، خود انسان کو بھی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، آگے بات چلتی ہے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ انہیں بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، حتیٰ کہ انسان جو کام ان فطری صلاحیتوں کی روح سے کرتا ہے ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ یہ بات ہے کہ اور جو خواص ہیں چیزوں کے، جو تاثیرات ہیں، جو ان کی تقدیرات ہیں، وہ بھی اللہ نے پیدا کی۔ انسان پیدا کیا، انسان کے اندر بھی رکھی ہیں، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وحی کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ رکھی ہے نا، بہت ساری صلاحیتیں ہیں یہ انسان کے اندر اس نے رکھی ہیں۔ جب بندہ ان صلاحیتوں کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کی سے بات کرتا ہے، تو اس کام کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ کرتا بندہ کام ہے، اللہ کام کرنے میں مداخلت نہیں کرتا، مگر جب ان صلاحیتوں کے تحت بندہ کام کرتا ہے تو اللہ ان کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ اب مثلا سورہ رحمان میں ہے خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ظاہر ہے کہ انسانی بچے کو بولنا اللہ نہیں سکھاتا، اس کا ماحول سکھاتا ہے۔ جس طرح کا ماحول ہوگا، عربی ماحول عربی سیکھے گا، فارسی سیکھے گا، اردو پنجابی انگریزی اللہ تو نہیں کہیں سکھایا، صلاحیت اس کے اندر رکھ دی، اس صلاحیت کے تحت وہ سیکھتا ہے۔ یہاں اللہ ماحول بیان، اللہ نے اسے بولنا سکھایا، اپنی طرح منسوب کر لیا، میں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ لیکن چونکہ انسان میں قوت گوائی اللہ کی عطا کرتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ دوسری جگہ ہے علامہ بالقلم، یہ سورہ قلم کی 4 نمبر آیت ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ یہ سکھانے والی بات سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت میں بھی ہے، وہ جہاں وصیت کا ذکر ہے، لکھے وہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا۔ اللہ نے وہی کر کے تو نہیں سکھایا، یہ ہے وہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے لکھنے کی، یعنی اس میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ تحریر کے ذریعے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکے۔ یہ انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے، لکھ کر اپنی بات کو بیان کر سکے۔ سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ آگے تو علموا ناہن مما علمکم اللہ، یہ مائدہ کی 4 نمبر، وہ جانور جنہیں تم اس طرح شکار کرنا سکھاتے ہو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ کہاں سکھایا ہے اللہ نے؟ یہ ہے بات، یہ جو وہی باہر بھی وہی ہے، اس کی بھی یہ نفی کرتی ہے، اور اس کی یہ ایک طرح سے تشریح تفصیل بھی بیان ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ جانور جنہیں تم اس طرح شکار کرنا سکھاتے ہو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو کہاں سکھایا ہے اللہ نے؟ تو یہ بات ہے، صلاحیت اس کے اندر رکھ دی۔ یہی بات اگر نبی کی طرف منسوب ہوتی خالصاً نام لے کر کہیں اس طرح کا جملہ ہوتا تو ہم دیکھا یہ اللہ نے یہ قرآن کے باہر بھی وہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سکھایا، تو قرآن میں کہاں ہے سکھایا؟ نہیں سکھایا، لیے قرآن کے باہر سے بھی وہی ہے، باہر قرآن کے علاوہ بھی جبریل آتے رہے، ضمناً بات کر رہا ہوں، اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے سکھلانے والی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منسوب کرتا ہے کہ جو یہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تمہارے اندر اس کے سیکھنے کی
کی صلاحیت رکھی، وہ جو اسما اللہ نے آدم کو کلّا تمام اسما سکھائے آدم کو، وہ کیا تھے اسما سکھائے؟ یہی ہے، یہی کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کے خواص تاثیر تمام کی تمام، ان کو حاصل کرنے کی جو ہے قوت صلاحیت وہ ان آدم کے اندر ہے اور حاصل کرتا جا رہا ہے۔ یہ سائنس کیا کر رہی ہے؟ یہی کام کر رہی ہے، اس کو ڈسکور کرتی جا رہی ہے۔ یہ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے وہ سائنسدان اس کو ڈسکور کرتے جا رہے ہیں، وہ علم غیب کو، وہ علم خداوندی کو، جو پوشیدہ خزانے ہیں کائنات کے، ان کو وہ ڈھونڈتے جا رہے ہیں، راز افشا ہوتے جا رہے ہیں، انکشافات ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ علم خداوندی تھا، یہ علم غیبی تھا پہلے، اب وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ کہوں گا اللہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، اللہ کو دیکھتے جا رہے ہیں، بھی اس کی قدرت کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ جو پہلے ایک سنگل MBBS ڈاکٹر ہوتا تھا تو بڑی بات تھی، اب بھی بڑی بات ہے جو ڈاکٹر ہیں، لیکن اب آپ اسپیشلائزیشن دیکھیں، ایک ایک چیز کی آگے اسپیشلائزیشن دیکھیں تو اس طرح کیا نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پیچھے کون سی ذات ہے؟ اگر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کس کی تعریف زبان سے نکلتی ہے؟ وہی ایک ذات کی۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے۔ وہ کوئی اقبال کا ایک طرح سے شعر ہے کہ یہ سات آسمان بے تیغ و تفنگ لڑائی جھگڑے کے بغیر تو فتح کر لے، تو یہ صلاحیت بھی تیرے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ یہ ساتوں زمین و آسمان کو فتح کر لینا، تسخیر کر لینا، قابو میں لے آنا، وہ یہی میرے بھائیوں بات رکھی ہوئی ہے۔ بہت ساری چیزیں اب ہمارے سامنے نہیں، مر جانا ہے ہم نے، آگے ہو سکتا ہے یہ قیامت تک ڈسکور ہوتی رہیں گی، نہ جانے کیا سے کیا تبدیلیاں آ جائیں۔ یہ ہماری بات 63 سال کی عمر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، کیا تھا کیا ہو گیا ہے، تو آگے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ یہ وہ ڈسکوریز ہے، یہ صلاحیت ہے آدم کے اندر رکھی ہوئی، یہ وہ اسما ہیں کلّا جو سارے آدم کو سکھائے گئے ہیں۔ صلاحیت ان کی آدم میں رکھی تھی، یہ بنی نوع آدم میں، اس نے ان کو بروئے کار لانا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، کسی ایک فرد کے اندر نہیں صلاحیت رکھی۔ یہ نعمتیں ساری جو دی ہیں کسی ایک فرد کو نہیں دیں، جن کو تو گننا چاہو شمار نہیں کرے، بنی نوع انسان کے لیے یہ صلاحیتیں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ اللہ کسی انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ شکار کس طرح کرنا ہے، اس نے انسان میں اس کی صلاحیت رکھی ہے، اور جو کچھ وہ اس طرح اس فطری صلاحیت کے مطابق کرتا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب آگے تھوڑا سا موضوع چینج ہوگا تو وہ اس سے ملتی جلتی بات ہوگی لیکن آپ نے بات دو ٹوک وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ بندہ اپنے کام کرنے میں آزاد اور خود مختار ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا حساب کتاب ہے، لیکن جہاں وہ اپنی طرف منسوب جس بات کو کرتا ہے وہاں آپ غور کریں تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی طرف منسوب کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے۔ وہ اس کے قانون ہیں ان کے تحت کرتا ہے، اس کے کام اس کی باتیں الل ٹپ نہیں ہیں، ایسے بے ٹنگی بے تکی نہیں ہے، اصول ہیں، قوانین ہیں ان کے پیچھے، ان اصولوں کے مطابق ہے سب کچھ اس کا۔ وہ جن باتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ہم نے ایسا کیا تو ہم نے ایسا سکھایا، ہم نے بولنا سکھایا، تو کیا باتیں ہیں۔ یہ بات آپ نے سمجھنی اور سوچنی اور پرکھنی ہے۔ بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات کو سنا، شکریہ۔